ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے حافظ آباد کے نوجوانوں، بزرگوں، میری بہنوں، اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میں آج سب سے پہلے شوکت اور آپ کے والد مہدی بھٹی آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ آرگنائز کیا اتنا بڑا جلسہ۔ آج ہم نے حافظ آباد یونیورسٹی اور 400 بیڈ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور دے کے آئے ہو حافظ آباد کو یہ یونیورسٹی جو آپ دے کے آئے ہیں، یہ یونیورسٹی احسن اقبال صاحب اپنے زمانے میں منظور کر گئے تھے۔ جس ڈی ایچ کیو کا آپ وعدہ کر کے ہیں، آپ حافظ آباد کا ڈی ایچ کیو تو دیکھیں، لاہور کے پرائیویٹ ہاسپٹل ویسے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 7 نومبر کو حافظ آباد کا دورہ کیا اور حافظ آباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مختلف حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے، کیا اس کا افتتاح بھی کر سکیں گے یا نہیں؟ جس طرح اپوزیشن بڑھ کے مار رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ تو عمران خان کے اقتدار کو دسمبر میں ختم کرنے کے جھوٹے لارے لگا کر عوام کو مطمئن کر رہی ہے، اور عوام ہے کہ ان سے مطمئن ہونے کو تیار نہیں۔ عوام کا بھی صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ صرف مہنگائی ختم کریں، باقی ان سے وہ خود نمٹ لیں گے۔ بات یونیورسٹی کی ہو رہی تھی تو سابقہ وفاقی وزیر صحت محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے بھی ایک بیان داغ دیا۔ جو عمران خان صاحب حافظ آباد کو یونیورسٹی کا تحفہ دے کر گئے ہیں، وہ تو احسن اقبال نے اپنے دور میں منظور کر دی تھی۔ محترمہ، یہ بات اگر آپ حافظ آباد کسی پریس کانفرنس میں کرتی تو میڈیا آپ سے ضرور پوچھتا کہ احسن اقبال نے جو یونیورسٹی منظور کی تھی وہ منظوری کہاں ہے؟ آپ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران یا کبھی کسی نجی محفل تک میں آج تک اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا اس منظوری کا کوئی لیٹر تو ہوگا؟ کبھی وہ لیٹر میڈیا کو نہیں دکھایا گیا۔ جب یونیورسٹی اعلان ہوا تو آپ نے بھی بیان داغ کر خاتم طائی کی قبر کو لات مار دی۔ محترمہ، آپ نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ اس ڈی ایچ کیو اسپتال پر آپ نے اپنے دور حکومت میں 75 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیا۔ اس 75 کروڑ روپے سے اچھا اور اس سے بڑی ہسپتال کی عمارت کھڑی ہو جانا تھی۔ ہسپتال میں ہوا کیا تھا؟ 3 ماہ تک لگائی گئی ٹائلیں اکھاڑ کر نئی ٹائلیں لگا دی گئی، پرانے پردے اتار کر نئے لگا دیے گئے، پرانے اے سی کی بندر بانٹ ہوئی اور نئے لگ گئے۔ وہ چند سال قبل تعمیر ہونے والا ہیپاٹائٹس سینٹر توڑ پھوڑ کر کے الٹا سیدھا کر کے اس کو سیدھا کر دیا گیا۔ کوئی جدید مشینری نہیں آئی، نہ ہی کوئی جدید وہاں پہ لیبارٹری قائم کی گئی، نہ ہی کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر میں اضافہ ہوا، بلکہ مریضوں کو لاہور ریفر کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اگر یوں کہا جائے کہ 75 کروڑ روپے خود ہی مٹی خود لا دی گئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جبکہ اس وقت آپ وفاقی وزیر صحت تھیں، آپ کے لیے حافظ آباد کے لیے میڈیکل کالج بنوانا کوئی کام نہ تھا۔ اگر آپ پر الزام عائد ہو گیا کہ آپ نے دوسرے شہروں کے لیے میڈیکل کالج کی منظوریاں فروخت کی، جبکہ آپ نے ہمیشہ اس کی تردید کی، مگر اس بات کی آپ تردید نہیں کر سکتی کہ آپ جتنا میاں نواز شریف فیملی کے قریب تھی اور اپنے شعبہ صحت کی بااختیار وزیر تھی تو میڈیکل کالج نہ بنوا سکیں، بلکہ اس کے لیے آپ نے کبھی آواز تک نہیں بلند کی، نہ ہی آپ کی اسمبلی فورم پر، نہ ہی کمینہ میٹنگ میں آپ کا کبھی مطالبہ سامنے آیا کہ حافظ آباد کو میڈیکل کالج کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال کو ضرورت تھی تو انہوں نے ناروال میں میڈیکل کالج بنوا لیا، مگر آپ کو میڈیکل کالج کی اپنا ضلع کے لیے ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اب اگر یونیورسٹی بن رہی ہے تو آپ کو بھی خیال آ گیا ہے،
آپ جلسہ تو کھیلیں، کیونکہ تمام پارٹیاں، حکومت اور اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ جس کا جتنا مرضی بڑا جلسہ ہو اس کو بڑا نہیں کہہ سکتے۔ ایک مرتبہ سدا بہار پارلیمنٹیرین رانا پھول خان سے کسی نے سوال کیا کہ اصل راجپوت کون ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جو دوسروں کو راجپوت نہ مانے اس کو ہمیشہ اپنا جلسہ بڑا اور دوسروں کا جلسہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بات کدھر سے کدھر نکل گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے، کیا وہ اس کا افتتاح کر سکیں گے؟ اگر بات وزیر اعظم تک ہوتی تو شاید مشکل ہوتا، مگر یہ بات اب چودھری مہدی حسن بھٹی کی ہے۔ ان کے سپوت چودھری شوکت علی بھٹی کی ہے، جنہوں نے مہدی حسن سے شروع سے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح فنڈ لانے ہیں اور آنے والے انتخابات سے قبل کیسے یونیورسٹی کا شروع کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے حافظ آباد میں جی سی یونیورسٹی کیمپس کا آغاز کیا، وہ کسی سے باہر ڈکی چھپی نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹی اتنی سپیڈ سے بنوائی گئی کہ کرونا وائرس اگر اس کی لہر نہ آتی تو آج یونیورسٹی کی بلڈنگ کا ڈھانچہ عوام کی نظروں کے سامنے ہوتا رہتا۔ بات بی ایچ کیو اسپتال کی تھی تو ذرائع کے مطابق اس کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے، اس کا بھی جلد سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بات باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ جو سنگ بنیاد رکھنے آئے گا اس کو حافظ آباد کا کیڈر کالج دے کر جانا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔